السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، یہ سورہ احزاب کی آخری آیتیں ہیں۔ ان میں جو ذکر کیا جا رہا ہے، مختصر سا بتاتی چلوں کہ کافروں کے کئی فرقے قیامت اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، تو ان پر سخت وعید اور سزائیں سنائی گئی ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ایسے عمل سے روکا گیا ہے جس سے اللہ اور اس کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر اور کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیا کرنے والے تھے اور اپنے بدن کو چھپا کر رکھنے والے تھے۔ ان کے بدن میں کوئی دیکھتا نہ تھا۔ جب غسل کی ضرورت ہوتی تو پردے کے اندر غسل کرتے، جبکہ وہ قوم ایسی نہیں تھی کہ پردہ کرتی۔ ان کا تو رواج یہ تھا کہ سب ہی بے لباس ہو کر ایک دوسرے کے سامنے نہایا کرتے تھے۔ تو بعض بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کسی کے سامنے نہاتے نہیں، اس کا وجہ یہ ہے کہ ان کے بدن میں کوئی عیب ہے، کوئی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی باتوں کی وجہ سے یہ بات کلیئر کرنا چاہے کہ انہیں ان کے عیب سے برات نازل کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے عیب ہونا ظاہر کر دے۔ چنانچہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام جب غسل فرما رہے تھے، اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے اور تنہائی میں نہا رہے تھے، تو وہ پتھر کپڑے لے کر اللہ کے حکم سے حرکت میں آیا اور نکل کر جانے لگا۔ اس طرح جو ہے سو وہ پتھر بھاگتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے اپنی لکڑی اٹھائے اور اسے مارتے ہوئے سوبی حجرا، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، اس طرح پکارتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے۔ اس طرح مجمع کے اندر وہ پتھر چلا گیا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے اور انہیں اپنی بات غلط ثابت ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو عیبوں سے پاک ہے، صحیح و سالم ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بے عیب ظاہر کیا، اور اس بات کا بھی اشارہ یہاں آیتوں میں آیا ہے۔ آگے آیتوں میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک یعنی شریعت کا حکم پہلے زمین، آسمان، پہاڑوں پر پیش کیے، لیکن وہ ڈر گئے، انکار کرے۔ حالانکہ انکار کرنے کا اختیار تو کسی کو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ یا تو چن لو اسے یا انکار کرو۔ چونکہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، تو انہیں بھی اس کو اختیار کر لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دیتے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ اسے اگر عمل نہ کرے تو گناہگار ہوں گے، سزاوار ہوں گے، اور وہ رک گئے۔ لیکن انسان جب یہ دیکھا کہ اس کا شریعت پر عمل کرنے پر بہت زیادہ ثواب ہے، تو وہ فوراً اسے چن لیا، شریعت کو حاصل کر لیا اور اس کا اقرار کر لیا۔ تفسیر خرطبی میں حکیم ترمذی کے حوالے سے حضرت ابن عباس کی ایک روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان، زمین وغیرہ پر عرض امانت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے امانت ان کے سامنے رکھی، اور آدم علیہ السلام کو بھی خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت آسمان زمین کے سامنے پیش کی، تو وہ اس کا بار اٹھانے سے عاجز ہو گئے ہیں، تو آپ اس بار امانت کو اٹھائیں گے مع اس سب چیزوں کے جو اس کے ساتھ ہے۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اللہ رب العزت، وہ چیزیں کیا ہے جو اس کے ساتھ ہے؟ جواب ملا کہ اگر اس امانت کو اٹھاؤ گے یعنی اطاعت کرو گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ جزا ملے گی، قربت حاصل ہوگی، اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، ہمیشہ کی جنت حاصل ہوگی، تو اور اگر اس امانت کو ضائع کیا تو پھر سزا بھی ملے گی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قربت و رضا ترقی کے شوق میں اس کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ بار امانت اٹھانے پر اتنا وقت بھی نہ گزرا تھا جتنا کہ ظہر سے عصر تک ہوتا ہے کہ اس میں شیطان نے ان کو غلطی میں مبتلا کر دیا، یعنی کہ جو شیطان نے لغزش کروایا اور جس کی وجہ سے زمین پر آگے جنت سے نکالے گئے، یہ واقعہ پیش آیا۔ تو جو بار امانت اٹھا لیے اور اس پر عمل کرے اور اللہ رب العزت کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو انہیں تو بہت نعمتیں ملنے والی ہے، اور جو شرک کریں گے، منافقت کریں گے، تو انہیں سخت عذاب بھی دیا جائے گا۔ اسی باتوں کے ساتھ یہ تمام سورہ مکمل ہو رہا ہے۔ چلیے اس کی ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک الناس، سوال کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ، عن الساعتی، قیامت کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجیے، جواب دے دیجیے انہیں، انما،
इल्मुहा उसका इल्म तो सिर्फ इंदल्लाह इंदा पास है अल्लाह अल्लाह के। वमा युदरी का और आपको क्या मालूम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मालूम, लअल्ल साअता लअल्ला शायद साअता वो घड़ी यानी क़यामत की घड़ी, तकूनो होगी करीबन करीब। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लानल काफिरीना लानत करता है काफिरों पर, वअअद्द लहुम और तैयार किया है उनके लिए सईरा दोज़ख की भड़कती हुई आग, खालिदीना हमेशा रहेंगे, फीहा उसमें, अबदन हमेशा हमेशा, ला यजिदूना नहीं पाएंगे वो वलियन कोई हिमायती, वला नसीरा और ना कोई मददगार। यौम तुक़ल्लबु जिस दिन औंधे डाले जाएंगे, वजूहुहुम उनके चेहरों के बल, फिन्नार आग में, यक़ूलूना वो कहेंगे, या लैतना क्या या लैतना क्या अच्छा होता, अताना हम इताअत करते, अल्लाह अल्लाह की, व अताना और हम इताअत करते फरमा बरदारी करते बात मानते, रसूला रसूल की। वक़ालू और उन लोगों ने कहा, रब्बना ए हमारे रब, इन्ना बेशक हमने अताना बात मानी थी, सादतना हमारे सरदारों की, वकुबराना और हमारे बड़ों की, हमारे यानी हमारे आबा अजदाई हमारे बड़े किसी का भी बात माने थे, अल्लाह की बात नहीं माने थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अंबिया उनके लाए थे उनकी बातें नहीं माने थे, इसीलिए उस वक्त उन बड़े और उन सरदारों के मुकाबले में ठहर कर वो कहेंगे, फ़अज़ल्लूना तो हमको इन्होंने गुमराह कर दिया है, सबीला रास्ते से, रब्बना ए हमारे रब, आतीहिम दे उनको, ज़िअफ़ैन दोहरा, मिनल अज़ाब सज़ा, दोहरी सज़ा दीजिए इन्हें, वलअनहुम और लानत है लानत करिए उन पर, लानन कबीरा बड़ी लानत। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तकूनु तुम ना हो जाओ, कल्लज़ीना आज़ू कल्लज़ीना उन लोगों की तरह जो आज़ू तकलीफ़ दिए थे मूसा अलैहिस्सलाम से, फ़बर्रअहु तो फिर बरी कर दिया अल्लाह ताला ने उन्हें इस इल्ज़ाम से बरी किया, मिम्मा कालू जो कुछ वो लोग कहा करते थे, वो काना और थे, इंदल्लाही अल्लाह के पास वो, वजीहन आबरू वाले। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान वाले हो, इत्तक़ू डरते रहा करो, अल्लाह से, वक़ूलू और कहो, क़ौलन बात, सदीदा सीधी बात करो, सच्ची बात करो मुसलमानों, तो फिर अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे तुमसे और दुनिया के तो में भी तुम्हारे लिए खैर होगी, आखिरत में युस्लिह संवार देंगे, लकुम तुम्हारे लिए, अमालकुम तुम्हारे अमाल को, व यग़फिर लकुम और बख्श देंगे तुमको, ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को। सच बोलने वालों के काम दुरुस्त हो जाएंगे और उन्हें माफ़ी मिलेगी गुनाहों से। वमन युतिइल्लाह और जो भी इताअत करेगा फरमाबरदारी करेगा अल्लाह की, व रसूलहु और उसके रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ा तो यकीनन वो कामयाब हो गया, फ़ौज़न अज़ीमा बड़ी कामयाबी। झूठ बोल के गलत बयानी से अपने कामों को दुरुस्त करते ये ऐसा नहीं होता, बल्कि कौलन सदीदा सीधी बात करो, सच्ची बात करो, इसके ज़रिए से तुम्हारे काम भी बनते चले जाएंगे और आखिरत भी अल्लाह की बख्शिश मिलने से आखिरत भी संवर जाएगी। और अल्लाह की इताअत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेंगे, यानी जिस तरह बात करने का, जिस तरह काम करने का, जैसे ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया जा रहा है वैसा करोगे तो यकीनन बेहतरीन कामयाबी होगी। इन्ना बेशक हमने औज़ना पेश किया अमानत को यानी अहकाम शरीयत को, अलस्समावाती आसमानों पर, वल अर्ज़ और ज़मीन पर, वल जिबाल और पहाड़ों पर, फ़अबैना तो उन्होंने इनकार कर दिया, अन यहमिलनाहा कि उसको बोझ को उठाएं, व अशफ़क़ना और वो डर गए, मिन्हा इस बात से, उसके बोझ उठाने से अल्लाह ने इख्तियार दिया तो वो लोग नहीं उठाए, इसलिए कि अमल ना करके गुनाहगार हो जाएंगे, इस बात से डर गए। वहमलहा और उसको उठा लिया इंसान ने, इन्नहु काना बेशक वो यानी इंसान, जुलूमन बड़ा बेतरस है, अपने आप पर जुल्म कर लिया, जुहूलन और नादान है।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی نادانی ہے، سمجھ نہیں سکا اور یہ عمل کیا، یعنی کہ اللہ رب العزت آخر کار قیامت کے دن حساب کریں گے تو پھر ہوگا کیا کہ کون عمل کرے کون نہیں کرے۔ اس اعتبار سے لیعذب اللہ کے عذاب دے اللہ تعالیٰ منافقین، منافق مردوں کو، والمنافقاتی اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور شرک کرنے والے مردوں کو، والمشرکاتی اور شرک کرنے والی عورتوں کو، ویتوب اللہ اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے گا، جو بھی غلطی پر ہے وہ توبہ کر لے تو معاف بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اور انہیں مومنوں میں داخل کرے گا، اور پھر مومنوں کے ساتھ ان کو بھی کیا ہوگا، علی المؤمنین مومن مردوں پر، والمؤمناتی اور مومن عورتوں پر اللہ تعالیٰ معافی کرے گا، ان کے لیے خیر کرے گا۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین کہ سورہ احزاب مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے تمام احکام جو ہم نے پڑھے ہیں سنے ہیں، اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خالص تیری رضامندی کے لیے ہمیں سننے اور دوسروں تک پہنچانے والے بنائے، عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔